نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہم سب کو پریشانیوں، بیماریوں اور تنگ دستیوں سے محفوظ فرمائے اور خوب سے خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے حیض و نفاس کورس کے مسائل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم نے حیض، نفاس اور استحاضہ کے متعدد مسائل وہ سیکھ لیے ہیں، ان کے متعلق جانا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ آج کی جو لیکچر ہے ہمارا، اس میں ہم جو مسائل جانیں گے وہ حیض و نفاس میں نماز کے مسائل ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا ناجائز و حرام ہے اور پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے روزوں کے رمضان کورس میں ہم نے روزوں کے مسائل میں جانا تھا، جب حیض کا بیان آیا تھا کہ حیض میں جو ہے وہ روزے جو قضا ہو جاتے ہیں ان کی بعد میں قضا لازمی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض کے بعد نمازوں کا حکم نہیں دیا جاتا تھا مگر روزوں کا حکم دیا جاتا تھا۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ نماز کے جو قضا ہے حیض کے بعد وہ نہیں کرنی ہے، لیکن روزوں کی قضا لازمی کرنی ہے۔ اور اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ عورت اس میں شدید حرج میں مبتلا ہو سکتی ہے کہ ہر ماہی عورت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر عورت کی 5 نمازیں دن میں ہم لگائیں، اگر 5 نمازیں ایک دن کی ہیں تو پھر اس حساب سے اگر ہم ہر مہینے کی نماز لگائیں تو وہ 25 نمازیں ایک اس طرح سے بنتی ہیں، 25 نمازیں بنتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں عورت شدید حرج میں مبتلا ہو سکتی ہے کہ ان 25 نمازوں کو کس طرح سے ادا کیا جائے 5 دن کی۔ ایک دن میں 5 نمازیں اور 5 دن کی جو ہے وہ 25 نمازیں۔ تو پھر اسی حساب سے اگر کوئی 6 دن ہوتا ہے تو کوئی 7 دن، پھر انہی کا حساب لگانا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں حرج سے بچانے کے لیے، کہتے ہیں نا کہ ہمارے دین بہت آسان ہے، اس نے ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے یا حرج میں مبتلا ہو جائے، اسے لگے کہ بہت پریشانی یا بہت زیادہ مشکل سے ہمیں یہ عمل کرنا پڑ رہا ہے، تو ہر وہ عمل کہ جس میں مشکل ہو، حرج ہو، اللہ عز و جل نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے نماز کو ہم اگر ہر ماہ کاؤنٹ کریں تو ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن روزوں کی تعداد اتنی نہیں بنے گی کیونکہ ایک دن میں ایک ہی روزہ ہوتا ہے لیکن نمازیں 5 ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم 6 دن، 5 دن، 7 دن بھی اگر ہم روزے ہمارے چھوٹتے ہیں تو پھر ہم وہ آسانی پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ آپ کو اسی دن یا اسی مہینے میں یہ روزے اور ایک ساتھ ہی رکھنے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مہینے کی بیچ کے درمیانی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، اس میں ہمارے نبی پاک پسند فرمایا کرتے تھے اور حکم بھی فرمایا کہ رکھو، اچھا ہے یہ ہمارے لیے روزہ رکھنا، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیں۔ ویسے تو پیر اور بدھ کا روزہ رکھنا ہی چاہیے، تو آپ کبھی بھی اس کا پورے سال میں، لیکن اگلے رمضان آنے سے پہلے آپ کو ان کی روزوں کی قضا لازمی کرنی ہوگی، پچھلے رمضان میں جو قضا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر دوران نماز حیض آ جائے تو اس نماز کی قضا کرنی ہوگی یا نہیں۔ تو نماز کی تو ویسے بھی قضا نہیں ہے اور وہ نماز معاف ہے، لیکن اگر نفل ادا کر رہی ہیں، جیسے کوئی بھی نفل پڑھ رہی ہیں کسی بھی طرح کی، تو اگر وہ کرتے نماز پڑھتے حیض آ جاتا ہے تو پھر اس نفل کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن فرض نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر غسل کر کے
کپڑے پہنے اور نماز کی تکبیر کہہ سکتی ہیں اور ان کو اتنا وقت مل گیا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ نماز فرض ہو جائے گی ان پر، یعنی اس وقت کی ان کو نماز پڑھنی ہوگی. جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی سنا تھا کہ اگر ظہر کی نماز ختم ہونے میں بھی 2 منٹ باقی ہیں اور وہ یا 5 منٹ باقی اور وہ غسل کر کے کپڑے پہن چکی ہے، پھر بھی 2 منٹ باقی رہتے ہیں. ظہر کی نماز ختم ہونے میں 5 منٹ باقی تھے، غسل کر کے کپڑے بھی پہن چکی ہے تو پھر اب 2 منٹ باقی رہتے ہیں وقت ختم ہونے میں، تو اس وقت کی نماز ادا کرنا ہوگی غسل کر کے. اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا تو پھر صرف فرض ادا کر لیجئے کہ آپ آخری وقت میں پاک ہوئی ظہر کی، اور آپ نے کیا آخری وقت کیا ہوتا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے پھر اس میں قضا ہو جاتی ہے. تو کیا ہوگا، آپ کو انہیں فٹافٹ جو ہے وہ غسل کر لیا، کپڑے بھی پہن لیا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہے کافی، اتنا ٹائم ہے کہ میں اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں، تو پھر اس اللہ اکبر کہنے وقت کا آپ کو کہنے تک کا وقت مل گیا، اس میں آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی اپنی پوری. لیکن آپ یہ دیکھتی ہیں کہ میں نماز پڑھتے جو ہے وہ وقت ختم ہو جائے گا، ظہر کے وقت کا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گی، صرف فرض ہی پڑھ لیں گی. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے، یہ نماز کے علاوہ مسئلہ ہے کہ عورت پاک ہونے کے بعد اس کنڈیشن میں شوہر کے پاس جا سکتی ہے. تو اس کی 3 صورتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں. پاک ہونے سے مراد جب حیض ختم ہو جائے، تو اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایک عورت جس کی عادت ہے 10 دن پاک ہونے کی، جیسے وہ 10 دن میں ہی پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے پاک نہیں ہوتی، تو کیا ہوگا، اسی صورت میں عورت بغیر غسل کے بھی اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب وہ 10 دن میں پاک ہو چکی ہے، پاک سے مطلب اس کا جو خون جاری تھا وہ رک چکا ہے، تو اب وہ بغیر غسل کیے بھی اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک وہ عورت کہ جس کی 10 دن سے پہلے ختم ہی نہیں ہوتا، اور ایک وہ عورت کہ جس کا 10 دن کے سے کم وقت میں جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، 7 دن میں، 8 دن میں، 6 دن میں. تو جب وہ وقت اور اپنے وقت پر ہی وہ پاک ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے کوئی وقت نہیں ہوتا. جیسے اگر وہ 7 دن میں پاک ہوتی ہے تو 7 دن میں ہی پاک ہونا ہے اس کو، نہ ہی وہ 5 دن میں پاک ہوگی اور نہ ہی 6 دن میں. تو ایسی عورت کے لیے شوہر کے قریب جانے کے سلسلے میں یہ حکم شرع ہے کہ اب وہ غسل کرے تو جائز ہوگا. لیکن ایسا دوسری کنڈیشن پھر یہ بھی ہے کہ جس وقت میں وہ پاک ہو گئی اور اس کو وہی کہ اتنا وقت مل گیا ہے کہ وہ غسل کر کے کپڑے بھی پہن لے اور تکبیر کہہ لے، تو پھر اور وہ ایک نماز کا وقت گزار دے. کیا کرے گی کہ غسل کر لے گی، اس کو ہے کہ میں 7 دن میں پاک ہو گئی، تو پھر وہ غسل کر لے گی اور کپڑے وغیرہ پہن کے تکبیر کہے گی. پھر ایک نماز کا، ظہر میں اگر وہ پاک ہوئی ہے تو ایک نماز کا وقت گزارے گی، یعنی کہ پورے عصر کا وقت گزار دے گی. پھر اس کے بعد یعنی اس عصر کا نماز کا وقت تو گزارے گی، لیکن اس کی نماز ادا کرے گی وہ. اگر عصر کا وقت میں، یہ ایک مثال کے طور پر ہے کہ نماز عصر کا پورا وقت گزارے گی اور اس عصر کی نماز پڑھے گی، تو اب کیا ہوگا کہ اس کے شوہر کے قریب جانا اس کے لیے جائز ہوگا. یہ صرف آپ کو ایک جائز صورت بتائی جا رہی ہے. آپ عصر کی نماز کے بعد جائیں کبھی بھی، اس کے بعد جو ہے وہ جب ایک کامل وقت نماز کا گزار دے گی، اس کے بعد ہی شوہر کے پاس جانا جائز ہوگا اس کے لیے. پھر ایک عورت وہ ہے تیسری صورت کہ جو 10 دن سے کم میں پاک ہوتی ہے مگر اس کی کوئی مقررہ عادت نہیں ہے، کبھی تو وہ 5 دن میں پاک ہو جاتی ہے، کبھی تو وہ 7 دن میں پاک ہو جاتی ہے، اور تو کبھی وہ 8 دن میں، لیکن 10 دن سے کم میں ہی پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی عادت لیکن مقرر نہیں ہے. تو ایسی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی بلیڈنگ رک جاتی ہے تو وہ ایک نماز کا وقت گزار کر غسل کرے، یعنی پہلے نماز کا وقت گزارے. جیسے اسے لگا کہ اب ظہر میں جو ہے وہ اس کی بلیڈنگ رک چکی ہے تو ظہر کا وقت کامل تو اسے نہیں ملا، تو کیا کرے گی، عصر کا وقت پورا گزارے گی. جب اس کو لگے گا کہ ہاں اب مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو پھر وہ غسل کر لے گی
غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کی نماز کی بھی ادائیگی کرے گی. پھر اس کے لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک وقت کا انتظار کرے گی. ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کی ادائیگی وہ اس وقت میں کر لے گی، لیکن پھر کیا ہوگا کہ شوہر کے پاس جانے میں وہ ایک دن گزار کر جائے گی، کیونکہ اس کے جو مینسس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے دن، کیونکہ میں کس دن پاک ہونا ہے، مجھے 4 دن میں بھی ہو جاتی ہے، 5 میں بھی ہو جاتی ہے اور 6 دن میں بھی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کرے گی؟ ایک دن کا انتظار کرے گی، یعنی اگلے مغرب تک انتظار کرے گی، اور پھر وہ اس کے بعد شوہر کے پاس جانا اس کے لیے جائز ہو جائے گا. امید ہے آج کے جو لیکچر کے جو مسائل ہم نے جانے ہیں، نماز کے مسائل اور پھر شوہر کے پاس جانے کی جو کنڈیشن ہم نے تینوں بیان کی ہیں، وہ آپ کی سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر کوئی بھی بات یا کوئی بھی کنڈیشن کسی بھی چیز میں آپ کو کنفیوژن ہو، وہ آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.